بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود وترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدا بالصخور ميادان أرضه ثم الصلاة والسلام تحية والإكرام. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. برادران سامعین، محترم و معزز سننے والے، آج ساری کائنات میں عالمی یوم القدس منایا جا رہا ہے. یہ قدس ہے کیا؟ یہ قدس ظلم کے خلاف ہے. جہاں جہاں بھی ظلم ہوگا، ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کا نام قدس. کیوں؟ کیونکہ یہ مسجد اقصی مسلمانوں نے بعثت سے پہلے تعمیر کی تھی، اور بعثت کے بعد مدینے آنے تک تقریباً 12 ماہ تک وہ مسلمانوں کا قبلہ رہا. بعثت سے پہلے بھی اسی اپنا قبلہ مانتے تھے، اسی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے. اور ہمیشہ عیسائی اور مسلمانوں کے درمیان تفرقہ پیدا ہوتا رہا کہ یہ ہماری ہے، یہ ہماری ہے. لیکن 1962 میں یہود و نصارہ امریکی حکومت نے اور انگریزی حکومت نے مل کے فلسطین کے لوگوں پہ ایسا ظلم کا پہاڑ چھوڑا، ایسی سیاست چلی ہوئی تو وہ یہودیوں کے ہاتھ میں چلا گیا. اور جب یہ مسجد یہودیوں کے ہاتھ میں چلی گئی تو پتہ ہے عزیزان گرامی اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ تمام کام انجام دیے جانے لگے اس مسجد کے اندر جو غیر شرعی تھے، غیر انسانیت تھے، غیر اسلامی. رقص کا کام اس کے اندر ہوتا ہے. عزیزان گرامی، سارے حکمران جتنے بھی مسلم حکمران تھے، ان کی غیرت کو نہ جانے کیا ہو گیا تھا، سب خاموش بیٹھ گئے. کسی نے آواز نہیں اٹھائی امریکہ اور انگریزی طاقت کے خلاف. لیکن امام کا ایک بیٹا سید روح اللہ خمینی نے 13 رمضان المبارک کو یہ اعلان کیا کہ ہم ہر رمضان کے آخری جمعے میں فلسطین کے
مسلمانوں کے لیے ان کے اوپر جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں ان کے خلاف ہم آواز اٹھائیں گے، آواز احتجاج کریں گے، اور اسے عالمی قدس کا نام دے دیا گیا۔ یعنی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اشارہ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ قدس صرف فلسطین کے مسلمانوں کی لڑائی نہیں ہے، بلکہ یہ اسلام کی لڑائی ہے، یہ مسلمان کی لڑائی ہے، یہ قرآن کی لڑائی ہے، یہ ایمان کی لڑائی ہے۔ اب جس کے اندر اسلام ہے، اگر وہ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، جس کے اندر ایمان ہے، جذب ایمانی ہے، وہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم مومن ہیں، اور جو قرآن سے محبت کرتا ہے، تو حقیقتاً میں اس کے لیے ضروری ہے کہ اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائے، اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائے، کیونکہ ظلم کے خلاف اگر آواز نہ اٹھائی گئی، عزیزان گرامی، آیتیں بھری پڑی ہیں، اللہ مسبب الاسباب ہے۔ مولا کائنات نے خود فرمایا کہ اگر تم نے موت کے ڈر سے اور رزق کے خوف سے حق کی آواز کو بلند نہ کیا تو یاد رکھو تم حقیقی معنوں میں دائرہ اسلام سے خارج، اس لیے کہ موت خدا کے ہاتھ میں ہے، اور رزق دینا اللہ کا کام ہے۔ عزیزان گرامی، رزق دینا اللہ کا کام ہے، اور موت اور حیات کی ذمہ داری اللہ کے ہاتھوں میں۔ یہ موت سے کیسا خوف؟ یہ رزق، اگر ہم امریکہ کے خلاف بولتے، ہم صہیونی حکومتوں کے خلاف بولتے ہیں، ہم اسرائیل کے خلاف بولتے ہیں، ہمارا رزق بہت ہے، یعنی رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ ہم رزق سے خوف کھا کر، ہم موت سے خوف کھا کر کیا حق کی آواز بلند کرنا چھوڑیں؟ نہیں عزیزان گرامی، یہ اسلام نہیں، یہ ایمان نہیں ہے، یہ قرآن کا پیغام نہیں ہے، یہ ائمہ کا پیغام نہیں ہے۔ اسلام کی دعوت یہ ہے کہ اگر تم مومن ہو، اگر مسلمان ہو، اگر دائرہ اسلام کے اندر ہو، اگر اپنے نبی سے محبت کا دم بھرنے والے ہو، جہاں بھی ہو، دیکھو ظلم ہو رہا ہے تو ظلم کے خلاف آواز اٹھاؤ، اس ظلم کے خلاف آواز اٹھاؤ۔ یہی وجہ ہے عزیزان گرامی کہ سارے مسلمان حاکم بے غیرت، ان کی غیرت سو گئی تھی، انہوں نے چپ چاپ سے یہ دیکھ لیا کہ امریکی اور برطانوی سیاست کی وجہ سے بیت المقدس جیسی مقدس جگہ فلسطینیوں کے ہاتھ سے نکل کر یہودیوں کے ہاتھ میں چلی گئی، اسرائیل کے ہاتھ میں چلی گئی۔ اور عزیزان گرامی یاد رکھیے گا کہ آپ کی یہ آواز، آپ کا یہ احتجاج جو آج ساری کائنات میں بلند ہو رہا ہے، یہی کامیابی کی دلیل ہے۔ ہم تلوار نہیں اٹھا سکتے، ہم لڑ نہیں سکتے، لیکن جب ظلم کے خلاف آواز اٹھانی اور ظلم اس حد تک بڑھ جائے کہ صرف احتجاج سے کام نہ چلے گا، تو عزیزان گرامی ہمیں وہ قوت دکھانی پڑے گی، ہمیں طاقت دکھانی پڑے گی۔ اور اس سال جو ہم اس کورونا جیسی وبا، مرض، جو یہ بھی ایک امریکی اور برطانوی سیاست ہے جس کو دنیا میں پھیلا دیا گیا ہے، اور اس وبا اور اس بیماری سے زیادہ لوگوں کے دل میں خوف پیدا کر دیا گیا ہے، تاکہ اس خوف کی وجہ سے دنیا کی مسجدوں کو خالی کر دیا جائے، ظلم کے خلاف جو احتجاج ہو رہا تھا انہیں روڈ پر نکلنے دیا جائے۔ لیکن یاد رکھیے گا، احتجاج مکان کی اور زمان کی محتاج نہیں ہے۔ ہم جہاں بھی ہوں گے، جس طریقے سے بھی چاہیں گے، ہم حق کی آواز کو بلند کرتے رہیں گے۔ اس لیے
کہ جب ہم حق کی آواز بلند کریں گے، کیونکہ علی حق کے ساتھ ہیں اور حق علی کے ساتھ ہیں، تو جو بھی علی والا ہے وہ حق کی آواز بلند کرے گا، ظلم کے خلاف اپنی آواز کو اونچی کرے گا۔ عزیزان گرامی، جس طریقے سے روح اللہ امام خمینی نے، آخر امام خمینی کی پوری زندگی پڑھیں آپ، میں نے ایک چھوٹی سی کتاب پڑھی، اس میں وصیت میں ذکر کرتے ہیں۔ دیکھیے عزیزان گرامی، مرنے سے پہلے انسان جب اس کائنات سے جانے لگتا ہے تو وصیتیں کرتا ہے، اور وصیت کو ان کی آل و اولاد کی کے اوپر ضروری ہوتا ہے کہ ان کی وصیت کو یاد رکھیں۔ امام خمینی علیہ الرحمہ کی وصیت کو دیکھیں، جب ان کا سفر نجف اشرف میں تھا، آج بھی ان کا گھر موجود ہے عزیزان گرامی، قریب حرم، لیکن ان کے سامنے مصطفیٰ خمینی کو شہید کر دیا گیا۔ یہ درد، یہ غم، یہ اندوہ، اس کے بعد انقلاب اسلامی ایران، اس کے بعد بھی اپنی وصیت میں فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کو یاد رکھنا اس بات کی دلیل تھی کہ امام خمینی چاہتے تھے کہ سارے مسلمان اکٹھا ہو کر اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں۔ کیوں؟ یہ مسجد اقصی ہے۔ اگر ہمارے درمیان سے چلی گئی تو اسلام کا مفہوم، قرآن کا مفہوم ناقص رہ جائے گا۔ اسے حاصل کرنا ہم تمام مسلمانوں کی ضرورت ہے عزیزان گرامی، اس لیے کہ یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ جیسا کہ میں نے سورہ اسراء کی آیت پڑھی، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو، معراج میں اختلاف ہے، وہ چاہے 17 ربیع الاول کو ہوئی ہو، چاہے 27 رجب المرجب کو ہوئی ہو، لیکن ہوئی ہے عزیزان گرامی، اور جسمانی معراج ہوئی ہے رسول اسلام۔ یہ جو روایتیں مسلمانوں کی کتابوں میں اس کے اختلاف سے ہٹ کر ہوئی ہے کہ مکے سے رسول اسلام کا سفر شروع ہوا اور مسجد اقصی پہ جا کے ختم ہوا۔ اور عزیزان گرامی، پتہ ہے مسجد اقصی کی جو اطراف کی زمین ہے وہ بہت بابرکت، باہمیت، بابرکت زمین ہے۔ آپ کو پتہ ہے اکثر انبیاء روایتوں میں دیکھیں، کتابوں ملتا ہے کہ اکثر انبیاء، مقام انبیاء ہے وہاں پہ اطراف مسجد اقصی۔ زیادہ تر انبیاء علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے مسجد اقصی کے پاس، بہت سے انبیاء وہاں دفن ہے۔ وہ مسلمان جو نبی کی امت ہے، انبیاء کا قصیدہ پڑھتا ہے، تمام مسلمانوں کو اکٹھا ہونا پڑتا ہے عزیزان گرامی، اور دھیرے دھیرے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی بات دنیا کے کانوں تک پہنچ رہی ہے کہ یہ ظلم و بربریت، یہود و نصارہ اور امریکی ظلم، یہ زیادہ دن تک نہیں چل پائیں گے عزیزان گرامی۔ اسلحے کی طاقت پہ آپ کتنا ظلم کر سکتے ہیں؟ ہمیں تو پیغام امام حسین علیہ السلام نے دیا ہے کہ دیکھو، اگر ظلم کے خلاف لڑنا ہے، یعنی ظلم کے خلاف لڑنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم مظلوم کی حمایت میں نکل رہے ہیں۔ اور ہمارے اور آپ کے پہلے راشٹر پتا گاندھی جی نے کہا ہے، ان کا قول معروف ہے کہ فلسطین فلسطینیوں کا حق ہے۔ یعنی گرامی، جو بھی فکر رکھنے والے لوگ، علامہ اقبال جن کی فکر مرتب تھی، منظم تھی، انہوں نے کہا کہ فلسطین فلسطینیوں کا حق ہے، یہود و اسرائیل کا حق نہیں ہے۔ اسرائیل غاصبانہ قبضہ کر رہا ہے اس پر۔ آج اس ماحول میں ہم اپنے اپنے گھروں سے، گزارش کروں گا عزیزان گرامی، اپنے اپنے گھروں سے احتجاج کی صورت میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے ایک ہی کلمہ، ایک جملہ اسرائیل کے خلاف کریں، اور
یہ نعرہ لگائیں کہ امریکہ مرد آباد، اسرائیل مرد آباد. اپنے اپنے فیس بک اور واٹس ایپ کی آئی ڈی پہ بیت المقدس کی تصویریں نصب کریں. فلسطینی مظلوموں کو یہ بتائیں کہ ہم تمہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتے، ہم تمہارے ساتھ ہیں. دعا ہے عزیزان گرامی، دنیا میں جہاں جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے، ظلم کرنے والوں کو نیست و نابود فرما. اور ظلم کب تک کوئی کرے گا؟ مظلوم کی آواز سننے کے لیے ہمارا وارث پر غیر نزیدہ ہے، ان کو ظہور میں تعبیر کرنا، ہمیں ان کے امان میں سارا شمار کرنا. بحق زہرا و علی کا